الیکشن کا زمانہ ہے, آپ لوگوں نے آپ کا جو بھی منشور ہے یا جو بھی آپ کے نظریات ہیں وہ عوام تک پہنچانے ہیں, اور اس کا ایک ذریعہ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ بھی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ عرصے میں انٹرنیٹ کے اوپر بندش وغیرہ کی شکایتیں وغیرہ بھی آتی رہیں, اور اس سلسلے میں آپ غالباً سندھ ہائی کورٹ بھی گئے تھے. اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمیں اپڈیٹ دے سکیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے غالباً آپ کوئی فیصلہ وغیرہ دیا ہے. جی بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. پہلے تو ایک خوشخبری آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا آپ کے سننے والوں کو کہ آج ہی صبح ہم نے ایک ارجنٹ پرمیشن ریکویسٹ کی جج صاحب سے, چیف جسٹس صاحب سے, اور ہم نے پٹیشن فائل کی کہ 17 دسمبر پھر 7 جنوری پھر 20 جنوری, اور اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں الیکشن تک جو ہے ٹیکنیکل گلیچز ہوتے رہیں گے. جن کو ٹیکنیکل گلیچز کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے ووٹر سے جڑنے کا, ان کو موبلائز کرنے کا. اور یہ جب بندش لگائی جا رہی ہے تو صرف پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہو رہا, تمام سیاسی پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں انٹرنیٹ کو, اور بالخصوص زیادہ ضروری جو معیشت کو نقصان ہے, 1.25 ارب روپے کا دن کا نقصان ہے اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بندش ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کا ذریعہ معاش کاروبار جو ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے. اور میں خود جو کہ اپنے منشور کے اندر پاکستان میں دعویٰ کر رہا ہوں بطور ایم پی اے کہ ایک ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے اپنے حلقے کے ہر ووٹر کو ایم پی اے آفس تک رسائی دوں گا. میں انٹرنیٹ فریڈم میں بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. تو آج سندھ ہائی کورٹ نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ الیکشن تک اس طرح کی کسی قسم کی ڈسرپشن نہ ہو, اور انٹرنیٹ کی اسموتھ اور ان انٹرپٹڈ فراہمی یقینی بنائی جائے, تاکہ یہ آبزرویشن ہے کہ اگر کوئی ریگنگ ہو رہی ہے الیکشن کے دن یا اس کے آس پاس تو اس کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ کوئی بندش نہ ہو. اس چیز کا ادراک عدالت کو بھی ہے. جبران صاحب, ایک تو یہ کہ اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں آپ کو بھی کوئی نہ کوئی جماعت تو جوائن کرنی پڑے گی, یا آپ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے, یہ 300 یونٹ, یہ بڑے بڑے کارڈز, یہ تو دیکھیں نا بہت بڑے بڑے وعدے ہیں, ایسے وعدے آپ تو نہیں کر سکتے. نہیں جی, نہ مجھے ایسے وعدے کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ایک بنیادی وعدہ کر رہا ہوں جو کوئی کینڈیڈیٹ وفا نہیں کرتا, اور وہ ہے کہ ہر وقت اپنے حلقے کے ووٹر سے جڑے رہنا. دیکھیں 5 سال کے اندر ایک سال میں 365 دن ہیں. کل میرے حلقے کے کس ووٹر کا کیا مسئلہ ہے میں کیسے جانوں گا؟ میں تو اس رسائی کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے جو ایشوز ان کے آئیں گے ان کو ایڈریس کرنا. جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اگر جیت گیا تو کسی پارٹی کو جوائن کروں گا, تو نہیں, میں آزاد اپنا ٹینور پورا کرنا چاہوں گا, اور میں پالیسی بیس ایشو کے اوپر جو ٹریجری بینچز ہوں یا جو اپوزیشن بینچز ہوں ان کے ساتھ الائن کرنا چاہوں گا. میں ایبسولوٹ بیڈ اور ایبسولوٹ گڈ کی سیاست میں بلیو نہیں کرتا. آپ کو میں 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں. میرے شدید اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے اور مختلف کاموں سے, مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا اچھا ویژن تھا, ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے, اسی کو اڈاپٹ کر کے ثانیہ نشتر صاحبہ نے امپروومنٹس کی. ہر جگہ ہر سسٹم کی امپلیمنٹیشن میں کرپشن اس طرح کی گنجائش ہوتی ہے. میں دوسرا ایگزامپل دوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف صحت انصاف کارڈ, لو کاسٹ میڈیکل انشورنس غریبوں کو مہیا کرنا, عام عوام کو مہیا کرنا, ایک بڑا اچھا نظام اور ایک بڑا اچھا انفراسٹرکچر, ایک بڑا اچھا ویژن جس میں بھی کہیں نہ کہیں اطلاق کے اندر یا کرپشن کی کوئی گنجائش تھی, اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو پالیسی بیس ایشوز کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز کو نہ صرف آزاد امیدواروں کو ایک دوسرے کے ساتھ الائن کرنا چاہیے. یہ جو روش رہی ہے سیاست کی, اور معذرت کے ساتھ خان صاحب کے اس وقت جو بھی ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ, میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, مگر جس ایوان کے لیے اس بار سب الیکشن لڑ رہے ہیں 8 فروری کو, اس ایوان کو عزت دینا بہت ضروری ہے, اور اس ایوان میں بیٹھے تمام تر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو اور ان کی پارٹیوں کو عزت دینا بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ نیگوسیشن کے دروازے کھلے رکھے, ان کے ساتھ نہیں جو کبھی گود میں کسی پارٹی کو اتارتے ہیں اور کبھی چڑھاتے ہیں.